جو تمہیں اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا سوال کیسا۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو کیونکہ وہی دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری دعائیں کب قبول کرتا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری دعاؤں میں رکاوٹ کا سب سے اہم سبب ہے۔ تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو، تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن کے وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچوں پر غلبہ پا کر تمہیں اپنے رب سے ہی نا امید کرنے لگتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تم کبھی وسوسوں کو خود پر حاوی مت ہونے دینا، کیونکہ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے۔ یاد رکھنا، جب تم مستقل ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سرنگو ہو ہی جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تمہاری قسمت تمہیں ان راستوں تک لاتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھے ہوتے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کی تم دعا کرتے ہو۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا تو سنو، وہ مہربان تمہاری خواہشیں اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے سے قاصر نہیں۔ کسی ایک چیز کو اچھا اور ایک کو برا سمجھنا یہ تمہاری اپنی رائے ہے، جو تمہاری نگاہوں میں ہو سکتا ہے بہت قابل قدر ہو، مگر خوب جان لو کہ تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں ہر ایک سے بالاتر ہے، اور وہ پوری طرح باخبر ہونے کے بعد بھی تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے بہترین، مستقل اور باعث سکون ہوتی ہے وہ رب اس کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ دعا اگر تمہاری تقدیر نہیں بدلتی نا تو تمہارا دل بدل کر تمہاری زندگی سنوار دیتی ہے۔ تمہارا رب تمہیں جو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے، اور اس کا تم کبھی ادراک نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جو کام تو آسان کر دے، اور تم مشکل کام جب چاہے آسان کر دے۔ جانتے ہو جب اللہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا تو تمہارے دل کو ہر گھٹن سے آزاد کر کے وہ ٹھنڈک عطا کرتا ہے جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ پیدا کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بالکل اسی طرح اپنے رب کے آگے جھکنا تمہیں وہ قیمتی موتی عطا کرتا ہے جو تمہاری روح کو اس کے نور سے منور کر دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نے صاف صاف نشانی نمایاں کر چکے ہیں، کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی انسان پر معجزے کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے تو اس پر سب سے پہلے ہدایت کی روشنی کھولتا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے تخیلات پاک ہونے لگے ہیں اور تمہاری زندگی ایک روشن راہ کے مطابق ڈھل کر ایک مثبت تبدیلی لانا شروع کر دے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بنانے والا ہے۔ اللہ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔
یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ سنو، تمہیں مشکل کے بعد آسانی مبارک ہو۔ وہی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جانا چاہتے ہو اللہ کے ان لوگوں کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے، تو سنو، وہ لوگ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کی دعاؤں کو جلد شرف قبولیت بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مطمئن رہنا، وہ رب تمہاری دلی دعاؤں کو جلد قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔